محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی۔ عید میلاد نبی کے موقع پر نکالا گیا جلوس، عقیدت مندوں نے نیا لباس پہن کر کی جلوس میں شرکت۔ اجمیر شریف 12 ربیع الاول 16 ستمبر 2024 کو عید میلاد نبی بڑے ہی عرش و الاس اور شان و شوکت کے ساتھ منایا گیا۔ اندر کوٹ ہتائی چوک سے صوفی انٹرنیشنل کی جانب سے نکالا گیا جلوس، عقیدت مندوں نے جلوس میں کی شرکت۔ یہ جلوس اندر کوٹ ہتائی چوک سے روانہ ہو کر ترپولیا گیٹ، کمانی گیٹ، درگاہ نظام گیٹ، درگاہ بازار، دلی گیٹ سے ہوتا ہوا قطب صاحب کے چلے پر پہنچا۔ وہیں عقیدت مندوں نے صلاۃ و سلام کے نذرانے کیے پیش اور ملک ہندوستان کی کامیابی کامرانی کی مانگی دعا۔ تارا گڑھ درگاہ حضرت میرا سید حسین خنگ سوار رحمۃ اللہ علیہ کی مینجمنٹ کمیٹی کے ممبروں نے بھی کی جلوس میں شرکت۔ وہیں دوسری اور تارا گڑھ پنچایت خدام سید زادگان کے تمام ممبر اور امام جمعہ نقی مہندی صاحب بھی رہے موجود۔ روز آمد سرکار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس جشن کو قبول فرمائے اور ہم سب کو آخرت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے پیغمبر کی سیرت حیات طیبہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پورا عالم اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو حضور پاک کی حیات طیبہ سے ملائیں۔ سیرت مبارکہ، ہمارے جلسوں میں سیرت کا بیان ہو رہا ہے کہ حضور نے زندگی کیسی گزاری۔ آج کے ماحول میں، آج کے معاشرے میں حیات طیبہ مرسل اعظم یعنی سیرت پیغمبر اکرم بہترین نمونہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ نبی کہ جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ابھی جب میں یہاں یہ تقریر ہو رہی تھی کہ عالمین میں فقط اجمیر نہیں ہے، عالمین میں ہندوستان میں ہے۔ عالمین بالکل اس طریقے سے سمجھے جس طریقے سے اس نے اپنی حمد کرائی تو الحمدللہ رب العالمین، اسی طریقے سے اس نے جب رسول کو بھیجا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اس عالمین میں انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے، کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے جو عالمین میں نہ ہو۔ فرشتے بھی عالمین میں ہیں، یہاں سے لے کے وہاں تک اللہ نے اپنے پیغمبر کو عالمین کے لیے بنا کے بھیجا، اور جب بھیجا تو رحمت بنا کے بھیجا۔ اب اس کے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری یہ ہے کہ کسی کے لیے زحمت نہ بنے، رحمت بنتے چلے جائیں گے، لوگ مسلمان ہوتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سرکار کی حیات طیبہ ایسی تھی کہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے مشک و عنبر سے اعلیٰ خوشبو آتی تھی۔ اللہ نے اپنے نبی کے کردار میں ایسی جاذبیت رکھی تھی، جہاں سے گزرتے تھے وہاں خوشبو آتی تھی۔ کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں سے گزریں، کردار کے حوالے سے پورے ماحول کو معطر کرتے چلے جائیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اوپر دہشت گردی ہے، مسلم نبی کی سیرت پیش کا کلمہ پڑھا ہو اس کا ماننے والا دہشت گرد نہیں ہوگا۔ یہ امن پسند ہے، یہ شانتی پسند ہے، یہ اتحاد چاہتا ہے، یہ یونٹی چاہتا ہے، یہ ایک دوسرے سے مل کے چلنا چاہتا ہے۔ آج آپ نے جلوس میں دیکھا، اس لیے کہ سرکار سب کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو جشن عید میلاد النبی میں، جشن رحمت للعالمین کی آمد میں ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہیں، مسلم بھی شریک ہیں، کائنات کا ہر فرقہ شریک ہے۔ جس طریقے سے ہم سرکار کے حیات طیبہ کو پیش کرتے جائیں گے انشاءاللہ انسان خود بخود اسلام سے آشنا ہوتا چلا جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں الگ کیا ہے جہالت نے، جہالت دور کرتے جائیے، علم کی روشنی پھیلاتے جائیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے العلم اصل کل خیر، تمام نیکیوں کی جڑ علم ہے۔
والجہل اصل کل شر، اور تمام برائیوں کی جڑ جہالت ہے. جہالت دور کرتے جائیں گے، قریب ہوتے جائیں گے، کردار نبی اکرم سامنے آتا جائے گا. بس آخر بیان میں وہ نبی ایسے ماحول میں آیا. ہم کبھی کبھی کہتے ہیں ماحول ایسا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، سماج ایسا ہے. نہیں میرے عزیزو، نبی مکرم اسلام جس ماحول میں آئے ہیں وہاں جاہل نہیں ہیں، ابو جہل جیسے موجود ہیں، مگر نبی نے ایسی تبلیغ کیا ہے کہ ان جانور صفت انسانوں کو انہیں انسان بنایا، انسانوں کو مسلمان بنایا. مسلمانوں میں صحابہ کرام، سلمان، جناب عمار، جناب حذیفہ، جناب خزیمہ. ہم سے پوچھئے، ہم بتائیں گے صحابہ کرام کون ہیں. صحابہ کرام عزت کے منارے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، اہل بیت کے دروازے کے ستارے ہیں. آتے رہا کریے. وہ نبی ایسے ماحول میں تبلیغ کر کے گیا، عرب کے بدے ماحول میں نبی نے ایسی تبلیغ کی ہے کہ لوگوں نے آپ کو صادق کہا ہے، آپ کو امین کہا ہے. عرب والے کہتے ہیں کائنات عالم و آدم میں آپ سے زیادہ سچا نہیں دیکھا ہے. اے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں مسلمانوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہم جس محلے میں رہیں، جس طبقے میں رہیں، جس ڈپارٹ میں رہیں، لوگ یہ کہیں ان سے زیادہ سچا کسی کو نہیں دیکھا ہے. دوسری صفت سرکار کی یہ تھی امانت داری. لوگوں نے فرمایا ہے ہم نے آپ سے زیادہ امین کسی کو نہیں پایا ہے. نبی یہ مکرم اتنے امین تھے، جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ کفار مکہ جو آپ کی جان کے قتل کرنے آ گئے تھے، مگر نبی نے ان کی امانت کو بھی لاوارث نہیں چھوڑا ہے. امانت ذمہ دار ہاتھوں میں چھوڑ کے گئے ہیں. ہم عالم اسلام سے یہی تو کہتے ہیں کہ جو نبی کفار مکہ کی امانت کو لاوارث نہ چھوڑ کے جائے، وہ اسلام جیسی امانت کو کیا لاوارث چھوڑ کے چلا جائے گا؟ کیا ذمہ دار ہاتھوں میں نہ دے کے جائے گا؟ نبی یہ مکرم کی دوسری صفت امانت ہے. آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی امین نہیں تھا، آپ سے زیادہ کوئی باخلاق نہیں تھا. بس جیسی سرکار نے گزاری ہے ویسی زندگی گزارتے چلے جائیے، سرکار کے نقش قدم پر قدم لگتے چلے جائیے. ولو آپ کی سپیڈ سست کیوں نہ ہو، لیکن پہنچیں گے وہیں جہاں سب پہنچے ہیں. ابھی بھی جلوس میں آپ آ رہے ہیں، دیکھا ہوگا کہ جلوس میں چلتے ہوئے ہم سب کا مقصد ایک تھا، مشن ایک تھا، انا ساگر پہنچنا ہے. کچھ پہلے آ گئے لیکن آئے سب وہیں جہاں شہر قاضی صاحب آگے بیٹھے ہیں، سب آگے وہیں مل جائیں گے. بس اسی طریقے سے قدم پہ قدم رکھتے رہیے. انشاءاللہ میدان قیامت میں ہم حضور کے راستے میں چلتے ہوئے حضور سے جا کے مل جائیں گے اور حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. ماشاءاللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ.